دوستو جسٹس منصور علی شاہ کے حالیہ کالم نے تہلکہ مچا دیا ہے، ہلچل مچا دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ دیر سے بولے ہیں، لیکن جو بولے ہیں اس نے نظام کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے، ان کا ایک ایک جملہ اس نظام پہ بہت بھاری ہے، لیکن یہاں پر کچھ سوالات خود منصور علی شاہ پر بھی اٹھتے ہیں کہ انہوں نے خود اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا کیا؟ جب وقت تھا تو کیا وہ بھی خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بھی اپنی آواز بلند کی، اپنا حصہ ڈالا، یا خاموش رہے؟ اب دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ تباہی جرنیلوں یا بیوروکریٹس نے نہیں بلکہ ججوں نے کی۔ عدلیہ کا مقصد شہریوں کے لیے ایک ڈال بننا تھا، ایسا ادارہ جس کا بنیادی کام طاقت کے سامنے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی نو آبادیاتی ورثے سے آزاد نہ ہو سکی۔ برطانوی راج کے دور میں عدلیہ عوام کے بجائے حکمرانوں کی خدمت کرتی رہی، اور آزادی کے بعد بھی اس نے اپنی وفاداری عوام کی بجائے رخصت ہونے والی نو آبادیاتی حکومت سے نئے مقتدر حلقوں کی طرف منتقل کر دی۔ چنانچہ جب بھی ٹینک سڑکوں پر نکلے، عدالتوں نے بار بار یہی کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ طاقت پر قبضہ کو قانونی جواز دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے غاصبوں کو حلف بردار حکمران بنا دیا اور غیر آئینی اقدامات کو قانون کے لباس میں پیش کیا۔ عدلیہ میں موجود نو آبادیاتی سوچ نے اس ملک کو شاید کسی ایک عامل سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس نے آئین کی نگہبانی کرنے والے ادارے کو خود آئین کی پامالی کا جواز فراہم کرنے والا بنا دیا۔ آخر جج ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں پر انہوں نے خود سوال اٹھایا، خود جواب بھی دیا۔ ان کا جواب دینا ہے کہ اس کے پیچھے قانون نہیں بلکہ 3 انسانی وجوہات ہیں۔ یعنی جج آخر کیوں جھک جاتے ہیں؟ 3 انسانی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ خوف ہے۔ آزادی اور خود مختاری کی قیمت کئی ججوں نے اپنے کیریئر، اپنی آزادی اور بعض اوقات اپنی جان کی صورت میں ادا کی ہے۔ دوسری اور سب سے کم بیان کی جانے والی وجہ آرام اور آسائش ہے، عہدہ، مرتبہ، سرکاری رہائش اور گاڑی۔ اور تیسری وجہ تنہائی ہے۔ اس وقت تنہا کھڑے ہونے کا بوجھ جب آپ کے ساتھی پہلے ہی پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر چکے ہوں، بہت بھاری ہوتا ہے۔ آخرکار جو چیز انہیں مزاحمت پر آمادہ کرتی ہے وہ ایسی چیز ہے جو قانون کی ڈگری کے ساتھ نہیں ملتی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کردار۔ یعنی جس کے پاس کردار ہوتا ہے تو وہ ان تینوں چیزوں کو مسترد کر کے اپنا حق ادا کرتا ہے، لیکن جس کے پاس کردار نہ ہو تو وہ پھر جھک جاتا ہے۔ 3 وجوہات ہیں، خوف ہے، آرام اور آسائش ہے، اور تنہائی ہے۔ دوستو یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا بالکل حقیقت ہے۔ پاکستان کے اندر یہی نظام چل رہا ہے، یہی حقیقت چل رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا آج کسی بھی جج کے پاس ایسا کردار ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا کے حقیقت کا فیصلہ کرے، سچ کا فیصلہ کرے، عوام کے لیے فیصلہ کرے، اپنے انصاف کا فیصلہ کرے؟ لیکن افسوس کہ اس وقت ایک بھی جج ایسا نہیں ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا کے انصاف کا فیصلہ کر رہا ہو۔ ایون کہ منصور علی شاہ کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر انہوں نے ان تینوں چیزوں کو خود کیا ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا۔ دوستو منصور علی شاہ کے اس کالم کے بارے میں ذاتی آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔